میرے نبی نے فرمایا جب تک ایک شخص بھی اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اس زمانے کے مسلمان کو پورا کلمہ نہیں آتا ہوگا، صرف اللہ، ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے، عظیمی پڑھنا ہے اللہ۔ اس لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ زمین آسمان قائم رہیں گے اور قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کہنے والا آخری انسان بھی اللہ اسے اٹھا لے گا اور پیچھے صرف کافر ہوں گے، جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ مسلمان قیامت نہیں دیکھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک خوفناک ہنگامہ قائم ہو جائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک خوفناک چیخ آئے گی۔ صاخہ پہلے آہستہ، پھر تیز، پھر تیز، پھر تیز، پھر بہت تیز۔ الطامہ ایک دم زوردار دھماکہ۔ یہ قیامت کے دن کی دو شکلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اسرافیل کی سور کی آواز سے اذا الشمس کورت، سورج گیا، واذا النجوم انکدرت، تارے گئے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ گئے، واذا العشار عطلت، جانور گئے، واذا الوحوش حشرت، جنگلی پھاڑ کھانے والے جانور گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، 7 سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ تھوڑا اندازہ لگاؤ، 71% دنیا میں سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ جب ان 7 سمندروں میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، 7، چونکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ مل کے پانی بنتا ہے، تو ان دونوں کو جب اللہ پھاڑے گا تو ساری کائنات میں آگ پھیل جائے گی۔ تو جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا امتحان چلتا رہے گا، اس کے بعد دروازہ بند۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب شیطان دیکھے گا مغرب سے سورج نکلتا تو سجدے میں سر رکھے گا اور کہے گا یا اللہ آج تو جس کو بھی کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے شتونگڑے کہیں گے استاد جی یہ کام ہم نے تو پہلے کبھی آپ کا دیکھا نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگو یہ نامرادو ویکھو سورج ادو آ گیا ہے، یہ میری موت دا اعلان ہے۔ تو اس کے بعد تو توبہ قبول نہیں، نہ شیطان کی نہ کسی اور کی، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور دلوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی، یعنی اب بستر لپیٹو اور چلو اب آخرت کی طرف۔ اس سے پہلے یہ حق و باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اہل حق کو اونچا کرے گا، کبھی اہل باطل اونچے ہو جائیں گے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے کہ جب وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر پاکستان والے، چونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اللہ نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، میں پاکستان کا نام لے رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دنیا کے لوگ کہہ دو چلو پاکستان والے آمنوا واتقوا، ایمان مضبوط کر لیں اور تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تقوی یہ نہیں لمبے لمبے سجدے کرنے، سارا روزے رکھنے، تقوی ہے گناہ چھوڑ دے۔ گناہ چند ہیں، کبیرہ گناہ 20-25 ہیں، 30 ہو جاؤں گے زیادہ، 30 باتیں چھوڑ کے ہمیشہ کی جنت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ تو لمبے والے، چلو تو لمبے کا نام لے دو، اگر یہ تو لمبے والے تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ولیکن کذبوا، لیکن وہ الٹے ہو گئے، بجائے اس کے کہ میرے سامنے جھکتے آکڑ گئے، آپے ویکھی جاسی، آپے ویکھی جاسی۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو بھی، میرے قرآن کو اور میرے رسول کی لائی ہوئی زندگی کو، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اور ان پر اپنے عذاب کی مختلف شکلوں کو قائم کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارے غور کیوں نہیں کرتے ہو، وہ جو یمن کے پاس ایک قوم تھی، ستونوں کی طرح ان کے قد تھے، 50 فٹ ان کے قد تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بال سفید نہیں ہوتے تھے، 500-600 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ان کے بعد ایک قوم ثمود آئی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے۔ وہ تو میں نے جا کے دیکھے ہیں، سعودیہ میں علا ایک علاقہ ہے جہاں یہ قوم آباد تھی، انہوں نے پہاڑ کھود کے ان کے گھر آج بھی کھڑے ہوئے، پہاڑوں نے بلا کی ہوتا ہے، ہزاروں سال گزر گئے وہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، وہ جو فرعون تھا مصر والا جو سولیوں پہ لٹکاتا تھا، ان سب نے کیا کیا؟ طغوا فی البلاد، یہ سرکش ہوئے۔ قوم عاد کہنے لگی من اشد منا قوہ، کوئی ساڑھے کل طاقتور ہے تو 10۔ قوم نوح کہنے لگی فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، لے آنا۔ قوم سمود کہنے لگی لے آنا اپنے رب کا عذاب، کدھر ہے تیرا رب؟ فرعون هذه الانهار الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، میں ہوں انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ اے موسیٰ لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، موسیٰ تو نے کسی اور رب کی دعوت دی تو تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ تو طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد، اور فساد سے بھر دیا دھرتی کو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یہ دیکھو قوم عاد پڑی ہوئی ہے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ایسے پڑے ہوئے تھے، خاویہ اندر سے کھوکھلے، اور کھجور لمبی ہوتی ہے تو ان کے قد لمبے تھے۔ اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، یہ دیکھو قوم سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور فرعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، یہ دیکھو فرعون اور اس کا لشکر میں نے اٹھا کے سمندر میں ڈال دی۔ یم گہرے پانی کو کہتے ہیں، میں نے انہیں گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ قوم نوح ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر۔ میرے رب نے کہا قوم نوح پر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس زمین کے ایک ایک رومے کو چشمہ بنا دیا، پوری زمین چشمہ بن گئی۔ زمین سے پانی نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، آسمان سے پانی گر رہا تھا، زمین آسمان کے پانی کو اللہ نے ملا دیا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، وہ کافر تھا۔ انہوں نے کہا لا تکن مع الکافرین، او بیٹا ادھر کشتی پہ آ جا، کہ سآوی الی جبل، وڈا پہاڑ ہے میں چڑھ جاؤں گا، میں نے کچھ نہیں ہوئے گا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک پانی کی موج آئی اور ہر شے کو بہا کے زیر و زبر اور زیرو کر دیا۔ یہ میرے رب کا نظام چلا کہ جب کوئی قوم نافرمان ہوتی تھی میرے رب کی طرف سے نبی آتے تھے اور نبیوں کو میدان میں کھڑا کیا۔ اول من قاتل یوشع،
موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ڈائریکٹ عذاب آتا تھا۔ سب سے پہلے نبی جنہوں نے جہاد کیا وہ یوشع علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ یوشع علیہ السلام، ہمارے نبی نے تلوار اٹھائی، بعثت بالسیف، میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، الی کافۃ الناس بشیر و نذیرا، مجھے اللہ کا پیغام دفعہ حضرت فاطمہ بیمار تھی تو ان کا حال پوچھنے تشریف لے گئے، تو ساتھ ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، تو فرمایا بیٹی اندر آؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر کوئی نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ یہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں اور علی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ان کی بیگم اور رسول پاک کی بیٹی، اور کہہ رہی میرے گھر میں چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ آپ نے اپنی چادر اتاری کندھے سے، کہ بیٹی یہ لپیٹ لو، بیٹی آپ اندر گئے، عمران بھی گئے، کیا ہوا؟ تو ان کے باپ کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگیں، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی روٹی کوئی نہیں تھی، اب بیماری ہے دوا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسے اپنے دونوں باہوں میں اپنی بیٹی کو لے لیا اور ان کے سر پہ بوسہ دیا، اور آپ کے بھی آنسو نکلنے لگے۔ جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ باپ بھی تو ہیں۔ فرمایا ہوینی علیک یا بنیت، بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباکی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، 3 دن، اسی تو ایک ڈنگ نہیں برداشت کر سکنے ہیں۔ 3 دن گزر چکے ہیں، کون ہیں؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو الافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ وہ ہستی ہے، کریں 3 دن گزر گئے بیٹی، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ یہ سارا قرآن میرے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نعت خوان بھی نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سارے گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ اب میں کالج سکول میں تھا گلوکار، مجھے سینکڑوں گانے اب بھی یاد ہیں، نام مراداں تو بھولتے ہی نہیں۔ تو جب وہ 60 اور 70 کی دہائی کے گانوں کی نقل پہ نعت پڑھتے ہیں تو فوراً میرے اندر دھن بجنے لگ جاتی، میں کہتا نام مرادہ وہ گانے دی نقل پڑھتا پہ۔ تو یہ تو بیچارے روٹی کے پیچھے نعت خوانیاں کر رہے ہیں، وہ بھی گانوں، اور پڑھو نعت اللہ بندوں کی طرح تو پڑھو، گانوں کی طرز پہ پڑھ کے اپنے نبی کی عزت کر رہے ہو یا رسوا کر رہے ہو۔ میں نے آپ کو قرآن سے اللہ کی نعت خوانی سنائی ہے۔ میرا رب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ
قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. یہ رب ہو کر اپنے حبیب کی نعت خوانی کر رہا ہے. یہ قرآن کی میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، مفہوم بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری نعت خوانی ہے کہ میرا رب کیا بیان کر رہا ہے. اللہ کی قسم کوئی مائی کا لال جمع ہی کوئی نہیں کہ میرے نبی کے جو میرے رب نے نعت کی بیان کی ہے اس کو صحیح پیش کر سکتا. قرآن کو کون پیش کر سکتا؟ میرے رب جس نے بنایا، جس کے وہ بندے عبدہ و رسولہ سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا بندہ. آپ نے کہا یا اللہ انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری باندی کا بیٹا ہوں. کیا تواضع ہے. اور رب پھر رب ہو کر اپنے بندے کی ایسی تعریف کرے کہ کائنات مل کر بھی ایک ذرہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. یہ رحمت للعالمین، یہ جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا ہوگا، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن جنت کی چابی ہوگی، جن کے لیے مقام محمود بچھایا جا رہا ہوگا، جو سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے اور سارے نبی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جس دن سب خاموش ہوں گے میرے نبی بولنے والے ہوں گے. جس دن سب پر ایک بے ہوشی طاری ہوگی اور خوف طاری ہوگا، میرے نبی ان کو امیدیں دلانے والے ہوں گے. سب مایوس ہوں گے، میرے نبی ان کو حوصلہ دلانے والے ہوں گے. سب ڈر رہے ہوں گے، میرے نبی ان کو خوشخبریاں سنانے والے ہوں گے. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے آپ کے نبی قدم نہ رکھیں. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت جنت میں قدم نہ رکھے. آپ نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا اور اللہ میرے لیے کھولے گا، کسی کے لیے نہیں کھل سکتا. اتنا بڑے رسول، آدم تک جس کی پیڑھی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کیا شان ہے. دیکھو انسان ہمیشہ شخصیات سے متاثر ہوتا ہے، پھر ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے. جیسے آج پوری دنیا پہ یورپ کا غلبہ ہے تو ہر طرف پینٹ کوٹ ٹائی ایک سب کا لباس بن چکا ہے کہ یہ وہ ذہنی تاثر ہے
جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں کراچی میں تھا، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، پرانی بات، وہ صرف ایتھے وال ہوئے اے سارا منے ہوئے ہوئے، ایڈا سارا ہوئے۔ میں کہا تم نے یہ بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ میرے دوست کا بیٹا کہتا ہے یہ میسی ایسے بال بناتا ہے۔ ہن میں نے تو پتہ ہی نہ ہے میسی فرگوسن ہے، یہ میسی کوئی بندہ ہے۔ تو میں کہا میسی کون ہے؟ کہ آپ کو میسی کا نہیں پتہ؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتہ، وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے ارجنٹائن کا، وہ ایسے بال بناتا ہے، اس لیے میں نے ویسے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تو میرے نبی کی نقل اتارو تو انہوں پاس تک کرا، میرے نبی کے سانچے میں ڈھل کے آؤ، پاس کر دوں گا۔ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ میرا رب کہتا میرے نبی کی نقل میں ہی آ جاؤ گے تو میری رحمت تم پر آ جائے گی۔ اللہ نے اتنا پیار کیا ہے اپنے محبوب سے کہ جو اس کی اداؤں میں ڈھل جائے گا، اس کے اخلاق ظاہر باطن صورت سیرت میں ڈھل جائے گا، اللہ کو ویسے ہی پیار آ جائے گا۔ کوئٹہ میں میرا بیان تھا، بیان کے بعد میں کمرے میں تھا، لوگوں کا رش تھا، دروازے پہ شیشہ لگا تھا، ایک باپ بیٹا دروازے پر آ کے شیشے کے سامنے، آگے پہرے دار اندر نہ آنے دے۔ میری بچے پر نظر پڑی تو وہ میرے چھوٹے بیٹے، علی چھوٹا سا تھا، علی کی اس کی بالکل شکل ملتی تھی۔ میں نے نہیں پتا کون ہے، کتھوں آیا ہے، مجھے صرف اس بچے میں اپنا بیٹا نظر آیا۔ میں کہا یار اس بندے نے اندر آنا جو، صرف اپنے بیٹے کی کا ہم شکل دیکھ کر میرے اندر محبت جاگ گئی۔ وہ اندر آ گیا اور کہا جی یہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ کہا اس کے دل میں سوراخ ہے۔ تو میں نے کہا تو اس کا تو علاج کرو۔ تو وہ رونے لگا، کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں ریڑھی لگاتا ہوں پھل کی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہیں میں نے فون نکالا، میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا ایک بچے کو بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا سارا علاج مفت کراؤ۔ میرے بیٹے کے ہم شکل ہونے پر لاکھوں روپے لگا دیے کہ میرے بیٹے کا ہم شکل ہے۔ اور جب تم نبی کی نقل اتار کے جاؤ گے تو اللہ کو کیسا پیار آئے گا؟ تسی اڈیاں اڈیاں مچھاں لے کے جاؤ، اللہ کے گنے کدوں آئے ہیں؟ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے۔ وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، دسو کسے نبی دی قسم نہیں اللہ نے کہا دی؟ وَالضُّحَىٰ، تیرے سونے چہرے دی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، تیرے رب نے، آپ کا رب آپ کو کبھی چھوڑ سکتا ہی نہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میرے محبوب مجھے آپ کے شہر کی قسم، قاف القرآن المجید، میرے محبوب مجھے آپ کی کتاب قرآن کی قسم، وقیلہ، میرے محبوب مجھے آپ کے بول کی قسم۔ میں کیسے قرآن کو تو آپ کے سامنے سارا کھول کے رکھ دوں کہ میرے رب نے کس طرح اپنے محبوب کو بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ جس امت کو اللہ پیچھے بھاگیں تو ان سے بڑا بھی کوئی بے وقوف اور نادان ہو سکتا ہے؟ والا تو اللہ ہے، هو الذی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، دن اور رات کا مالک اللہ ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات پہ اللہ رات کو کھڑا کر دوں، دن کو نکلنے نہ دوں۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی رات کو دور نہ کرے گا، کوئی دن کو لانے والا نہیں ہے۔ قل ارأیتم، رات کو لائے کون ہے جو رات کو لے جائے اور سورج کو لائے؟ کون ہے جو سورج کو لے جائے اور رات کو لائے؟ کون ہے جو گرمی کو لا رہا ہے؟ اب سردی کو لا کے دکھاؤ، کون ہے جو گرمی کو لے جا رہا ہے؟
اب گرمی کو لا کے دکھاؤ کون ہے جو رات کو لمبا کر رہا ہے، اب چھوٹا کر کے دکھاؤ کون ہے جو رات کو چھوٹا کر رہا ہے، اب لمبا کر کے دکھاؤ۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق وترزق من تشاء بغیر حساب۔ دن کو لمبا کرے، رات کو چھوٹا کرے، رات کو لمبا کرے، دن کو چھوٹا کرے، بادلوں سے ڈھک دے، والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ ان بادلوں کو کون لاتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، اس میں پانی کون بھرتا ہے، اس کو قطرہ قطرہ کون برساتا ہے؟ انا صببنا الماء صبا، تیرا رب ہے جو پانی کو انوکھے طریقے سے برساتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے۔ اگر دھار کی شکل میں آئے، 1800 میٹر سے آتا ہے پانی، 1800 میٹر سے، اور دھار کی شکل میں ہے نا، تو گنجن ہکو دھار سے ہے، ٹن ساری اندر گئی، اور یہ جو لوہے کا اوپر کھڑا ہوا چھت کا ڈھانچہ ہے، یہ ایسے تنکوں کی طرح پھٹ جائے گا، کاغذ کی طرح پھٹ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے سببنا الماء صبا، وہ تیرا رب ہے جو قطرہ قطرہ کر کے بارش کو لاتا ہے اور اس کی رفتار کو آہستہ کر کے لاتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، وہ یہ تیرا رب ہے پھر جو زمین کو پھاڑتا ہے۔ فاسکناہ فی الارض، وہ تیرا رب ہے جو پانی کو زمین میں روک دیتا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، میں نے دسو اگر میں زمین کا پانی کھینچ لوں، زمین کا پانی کھینچ لوں، کہاں سے پانی لاؤ گے، کہاں سے پانی لاؤ گے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی میں پردہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ پردہ کا کوئی سیمنٹ دی قد بنائی، کوئی پلاسٹک لایا، کوئی پولیتھین لایا، حکم۔ اور تمہیں پتہ میٹھا پانی کتنا ہے پوری دنیا صرف 3%، پوری دنیا میٹھا پانی صرف 3% ہے، 97% کوڑا پانی ہے۔ اور میرا رب عرشوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا۔ اگر اللہ اپنے حکم کو نکال لے، اللہ کی قسم دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملے، ایک قطرہ۔ ہمارے ڈیرے میں نلکا تھا، اس کا پانی خراب گندا، تو میں نے کہا یار ان تھوڑا جا اتھو ہٹا کے ادھر کر دو، کوئی 4 فٹ پیچھے بور کیا تو وہاں سے میٹھا، اے کوڑا اے میٹھا، ان کو کون روک رہا ہے کہ نہیں ملنا؟ وہ ہے رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ احق من ذکر، ہے کوئی کہ اس کے علاوہ کسی اور کو یاد کروں؟ احق من عبد، ہے کوئی کہ اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کروں؟ انصر من بتغیہ، ہے کوئی اس کے علاوہ میری مدد کر سکے؟ ہے کوئی اس کے علاوہ میرے سانس کے تار کو جوڑ سکے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا میری آنکھوں کے نور کو روشنی بخش دے، میری آنکھوں کو روشنی بخشے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو میرے کانوں کا ٹیلی فون کو باقی رکھے؟ ورنہ مرد سے نا اچھو بولے نا اچھو، ابھی کل تک تو ٹھیک سنتا تھا، ہن کی ہو گیا؟ ہن تیرے رب نے تیری تاریں نکال لی، ہن کدی آلے لگ رہے ہیں، کدی پھر آلے بھی کام نہیں دیں دے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، پھر چشمے بھی کام نہیں دے رہے، کبھی ایسے چلتا تھا اب یوں کہ چل رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کائنات کا شہنشاہ کر رہا ہے، جو الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، ولا یؤودہ حفظہما ہے، وہو العلی العظیم ہے، عظیم ہے، کبیر ہے، خبیر ہے، طاقتور ہے۔ ان القوت للہ، ان الامر کلہ للہ، الکبریاء والعظمت للہ، والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ کیا کیا میرے نبی کی باتیں میں بتاؤں، کیسے میرے نبی نے اپنے رب کی تعریف کر کے اپنے صحابہ کے دلوں کو گرمایا اور ان کے اندر ایمان کی طاقت کو بھرا۔ اور پھر دنیا کی 2 سپر پاور، آج رشیا امریکہ، اس وقت کی 2 سپر پاور فارس اور روم، یہ دونوں ہاتھی کی طرح ٹکراتے تھے۔ عربوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے،
یہ جو نوشہرہ ہے ہمارے سرحد میں، یہ نوشہرواں ایران کے بادشاہ نے آباد کیا ہے۔ سرحد تک نوشہروان کی حکومت تھی، کسریٰ کے پردادے کی حکومت، یہ پورا پاکستان اس کی حکومت میں تھا، ترکستان اس کی حکومت میں تھا، ایران، عراق، شام اس کی حکومت میں تھا۔ یہ دو سپر پاور تھی کہ اس وقت میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا، وہ میں واپس جاتا ہوں، آپ نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوا اور آپ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے ایک روٹی دا لقمہ نہیں کھادا، لیکن ایک دن آئے گا، یہ بات بتانی تھی تو میں ادھر ادھر چلا گیا۔ ایک دن آئے گا میری بیٹی کہ اس دھرتی پہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، نہ لا یبقى، عربی میں سنا دیتا ہوں، لا یبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ ان اللہ بعث اباکی بامر لا يبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وبذل ذلیل حتی یبلغ هذا الامر من حیث یبلغ اللیل والنہار۔ میری بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا کلمہ ہر کچے گھر میں جائے گا، ہر پکے گھر میں جائے گا، ہر جھونپڑے میں جائے گا، ہر خیمے میں جائے گا، ہر ملک میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے اور جہاں جہاں تک دن جاتا ہے تیرے باپ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ جو مانیں گے عزت پائیں گے، جو نہیں مانیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وہ کلمہ کچا ہو گیا ہے۔ 57 ملک ہوں مسلمانوں کے اور ذلیل ہو رہے ہوں، یہود و نصارہ کے پاؤں چاٹ رہے ہوں کہ ہم نے کلمے سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک چھوٹی سی قوم جن کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کا دور آیا اور آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام پہنچانا۔ میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، ملک نہیں فتح کرنے، پیغام حق سنانا ہے، اللہ کا کلمہ سنانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ملک شام میں حضرت صدیق کے دور میں پہلا لشکر داخل ہوا، حضرت عامر بن عاص کا 8000 کا لشکر، اور سامنے جرجیس رومی سردار 1 لاکھ کا لشکر، 8000 تے 1 لاکھ، کوئی جوڑ بن ہے؟ دسو بھائی، کوئی جوڑ بن ہے؟ اچانک حملہ کیا رومیوں نے اور 8000 کو ایسے گھیر لیا اور چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا۔ تو اس میں ایک صحابی ہیں واصلہ بن اسقع، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم گھر گئے ہیں تو ہم نے کہا آج قبریں یہیں بنیں گی، ہا ہونا الماشر، آج ہم میں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا اور ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ تو عربوں کی عادت تھی عین جنگ میں شعر پڑھتے تھے، اس کو رجز کہتے ہیں، الگ قسم ہے اشعار کی۔ لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوف تھا اور اتنی شدت کا پریشر تھا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے، تو رب نے بھی کہا پھر دوستی تو نہیں ہوگی، دوستی تو ہوگی جب مجھے محمد ہی بن کے دکھاؤ گے۔ کہنے کے سب ایک بول رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ 8000 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ادھے پونے گھنٹے چونا سارے نو ذبح کر دے منا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر
حضرت عمر کے بیٹے بھی اس لشکر میں شامل ہیں. فرماتے ہیں جب دن ڈھلا، سورج ڈھلا، تو ہم سب کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں. تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان ایسے پھٹا اور اس میں سے سفید گھوڑے، نکرے گھوڑے نکلے، اور اس پر گھوڑ سوار سفید پگڑیاں اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار سفید گھوڑے پر، سفید پگڑی پر، اور اپنے نیزے کو ایسے لہراتا ہوا کہہ رہا ہے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا. کہ وہ یوں آئے ہیں اور ہمارے اوپر آ کر غائب ہو گئے، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کہ رومی میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. کیا ہوا؟ اوپر سے تار جڑا ہوا ہے، اور رومی جدید ٹیکنالوجی والے وہ صحابہ کی تلواروں کو دیکھ کے ہنستے تھے، کہتے انہیں تکا نہیں ہوتا مکئی دا تکا، کہتا ہے تکے نال ساڑھ نال تسی لڑن آئے نا تکے نال. وہاں تو تکے تو تھے نہیں، وہاں تو فرشتے تھے، یوں نکل گئے. اور حضرت عمر کے دور میں پھر فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ ایران میں داخل ہوئے، روم میں داخل ہوئے. خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، یہ 4 لشکر شام میں روم کی سلطنت میں داخل ہوئے. 2 لشکر خالد بن ولید، عیاض بن غنم، یہ عراق میں ایران میں داخل ہوئے. پھر آپ نے خالد بن ولید کو بلا کر شام بھیج دیا. یرموک کی لڑائی سر پر تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور سعد بن ابی وقاص کو ایران میں صحابہ کے لشکر کا امیر بنا دیا. اور یہ وہاں یرموک، یہاں قادسیہ. ایک حدیث سے یاد آ گئی، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها. ایک وقت آئے گا قومیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا تقسیم